إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، اخلاق ہی سے صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں سما گئے، توحید کی شمع صلی اللہ علیہ وسلم جلا گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے ساتھ ان کے عمل سے محبت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ابن ہشام کتاب میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی ذہین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبردار اور سچے بچے تھے، اعلیٰ ہمت تھے۔ بچپن سے برے ماحول میں رہتے ہوئے آپ برائی میں شامل نہیں ہوئے۔ چھوٹے بھی آپ سے خوش، بڑے بھی آپ سے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے چچا نے کہا آپ کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بچوں کو بھی مذاق میں جھوٹ بولنے سے روکیں۔ جھوٹ بولنے سے آپس میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا مذاق کرنے والا جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے۔ بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بچوں کو سمجھائیے جھوٹا مذاق خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی مذاق کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب عادت والے لڑکوں سے دوستی نہ رکھی، نہ کوئی جاہل بات کی۔ آپ کسی کھانے پر اعتراض نہیں کرتے، نہ نقص نکالتے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو کھانے میں نقص نکالنے سے روکنا چاہیے تاکہ وہ شوہر بن کر بھی نقص نہ نکالیں۔ بچپن ہی سے آپ خوددار، بے غرض اور حیادار تھے۔ خوددار وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کسی سے مانگتا نہیں، بے غرض وہ جو کسی کا کام فائدے کی امید رکھے بغیر کرے، حیادار وہ جو بے شرمی کی بات نہ کرے، نہ بے حیائی کا لباس پہنے۔ دنیا میں وہی کامیاب لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ بچپن میں جو مائیں بچوں میں اچھی عادتیں ڈال دیتی ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کر کرنی چاہیے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سمجھاؤ، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کی بھی خدمت کرتے۔ اپنے والدین کی خدمت جتنی ممکن ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بے عیب تھا، نہ آپ دوسرے بچوں کی طرح شریر تھے، نہ فضول کھیل کود کرتے، گانے بجانے کی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، نہ گانا سنتے، جبکہ گانا عرب کلچر میں داخل تھا۔ جب آپ نے دین حق کی دعوت دی تو حضرت حلیمہ اور ان کی پوری فیملی ایمان لے آئی۔ وجہ بچپن کا کردار ان کے سامنے تھا۔ ان کا ایمان لانا آپ کے پاکیزہ اخلاق کا نتیجہ تھا۔ اسلام پر چلنے کے لیے سیرت النبی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ حکم ربی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ کی محبت ہمیں چاہیے تو طریقہ ہمیں سیرت النبی سے ملے گا۔ اسلام کی فاؤنڈیشن میں ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دولت اس لیے دی کہ اسلام کی جڑیں مضبوط کریں۔ بہت سے مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اسلام کو پھیلانے میں اس کو استعمال کریں۔ سنت رسول ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے پہاڑوں کے درمیان ایک قافلے کو دیکھا جن کے پاس کھانے اور پہننے کو نہیں تھا۔ آپ گھر آئے، بہت اداس تھے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں وادی میں گیا تھا، وہاں قافلے والوں کا برا حال تھا، میرے پاس دولت نہیں ہے کہ ان کی مدد کروں۔ سارا مال ختیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ جائیے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لائے۔ اتنی دیر میں ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اشرفیوں کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے قریش سے کہا آپ سب گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی ہے، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ ایسی بیوی تھیں کہ انہوں نے ہر طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بیوی اگر اپنی دولت اپنے شوہر کو دے تو احسان جتاتی ہے،
جبکہ ختیجہ رضی اللہ عنہ ایسی نہ تھیں، محبت اور عزت کرنے والی تھیں۔ انہوں نے اسلام پھیلانے میں اپنا مان لگایا اور اعلیٰ مقام پایا۔ ایک صحابی ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا جو صفا مروہ کے قریب تھا۔ صفا مروہ کی صحیح میں جگہ بڑھائی گئی تو اب حرم کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مرکز قائم کیا جس کو دارالارقم کہا جاتا ہے۔ صحابی ارقم کے مکان کو سینٹر بنایا گیا۔ آپ وہاں لوگوں کو دعوت دین دیتے، جو اسلام سے دلچسپی رکھتے ان کو اسلام کی تعلیم دیتے، اور جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی وہاں دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس مکان کو دین سیکھنے کا ادارہ اس لیے بنا دیا کیونکہ مشرکین مکہ دین سیکھنے والوں کو ستاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ دارالارقم میں ایمان لائے تھے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ سیرت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے قرآن کے ساتھ گزاری تاکہ ہم بھی ویسی زندگی گزاریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔